السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَقَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمه، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین وبک نستغیث، ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ الحمدللہ، اللہ پاک کے فضل سے اور کرم سے ایمان کے ساتھ، ایمان کی دولت کے ساتھ ایک نیا دن ہماری زندگیوں میں آیا۔ اس ایمان پر جو ہمارے پاس ہے، ہم اللہ کریم کے شکر گزار ہیں، اور جتنا بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں جو بہت پیارا دین دیا ہے، یہ صرف عبادات کا دین نہیں ہے، یہ صرف معاملات کا دین نہیں ہے، یہ صرف روزی روٹی کے چکر کا دین نہیں ہے، یہ ایک ایسا کامل اور مکمل دین ہے جس میں اللہ نے دنیا کی اچھائیوں کو، دنیا کی برائیوں کو، دنیا کے رہن سہن کو، ہر چیز کو واضح طور سے بتا دیا کہ کس انداز پر کرنے سے اللہ راضی ہوتے ہیں اور کس انداز پر کرنے سے اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ اگر دو لوگ ہوں، دونوں اپنا مال خرچ کر رہے ہوں، ایک انسان اس سے صرف اللہ کی ناراضگی کے کاموں کو پہنچ رہا ہو اور دوسرا اپنے مال کے ذریعے اللہ کو راضی کرنے والے کاموں کی طرف پہنچ رہا ہو، تو اب دیکھنے میں مال تو دونوں کا خرچ ہو رہا ہے، لیکن مال کس کا اللہ کے نزدیک قیمتی ہو گیا؟ جس نے اللہ کی رضا کے لیے لگایا۔ اسی طرح ایک انسان اللہ کے سامنے بیٹھ کر اس کی فرمانبرداری میں وقت لگا رہا ہو اور دوسرا انسان اس کی نافرمانی میں، تو وقت دونوں کا گزر جائے گا، لیکن جس نے فرمانبرداری کی اس کا وقت قیمتی ہو گیا۔ اسی طرح ایک انسان کسی کام کو کر رہا ہے اپنی ذات کے ساتھ، اس سے اس کا مقصد اللہ کی رضا ہے، دوسرا انسان کسی کام کو کر رہا ہے، اس کا مقصد صرف دنیا کو دکھانا ہے، تو جان تو دونوں کی لگ رہی ہے، لیکن راضی اللہ اس سے ہے، کامیاب وہ ہو گیا، قیمتی وہ ہو گیا جو اللہ کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ اسی طرح ہم انسان کیونکہ گنہگار ہیں، کبھی یوں ہوتا ہے کہ ایک صاف رنگ کا انسان کسی دوسرے رنگ کے انسان کو طعنہ دیتا ہے، کبھی ایک اچھے قد بت کا انسان کسی کم قد بت والے انسان کو طعنہ دیتا ہے، کبھی کوئی سچا انسان کسی جھوٹے کو طعنہ دیتا ہے، کبھی کوئی انسان کسی کے عیبوں کے پیچھے پڑا رہتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر کئی جگہ پر ان چیزوں سے منع کیا کہ ایک انسان دوسرے کو طعنہ نہ دے، ایک انسان دوسرے کے عیبوں کے پیچھے نہ لگے، اور اسی طرح حدیث پاک کے اندر بھی آتا ہے کہ جو انسان کسی کی عیب کو تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے عیب دنیا کے سامنے لے آتے ہیں، اگرچہ وہ اپنے ان عیبوں کو بہت چھپا کر رکھے۔ اور اگر کوئی انسان کسی کے گناہوں کو لوگوں کو بتانا چاہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے گناہ لوگوں کے سامنے لے آتے ہیں، اگرچہ اس نے وہ گناہ تنہائی سے چھپے ہوئے کمروں میں کیوں نہ کیا ہوں۔ تو انشاءاللہ جس سورہ مبارکہ ہم پڑھ رہے ہیں الہمزہ، اس میں بھی اسی طرح کے مضامین ہیں جس میں انسان کی جان، مال اور وقت سے متعلقہ چیزیں ہیں، ان کی قیمتی ہونے کی یا ان کے بے قیمت ہونے کی بات کی جائے گی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن کاموں پر قیمتی ہونے کا وعدہ کیا ہے، اللہ وہ ہمیں عطا فرما دے، اور جن سے انسان کی اللہ کی نظروں میں قیمت گھٹ جاتی ہے، اللہ ان کاموں سے ہمیں محفوظ رکھے۔ اس قرآن پاک کی پاک صورت کا جو پیغام ہے، اللہ تعالیٰ اس کو سچے دلوں سے ہمارے دلوں کے اندر اتار دے، کیونکہ یہ پیغامات سارے وہ ہیں جن کا تعلق ہماری معاشرت کے ساتھ بہت خاص ہے، جن کا ہماری زندگی میں بہت بڑا کردار ہے۔ یہ کچھ ایسے کام ہیں اور کچھ ایسی باتیں ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان کے مطابق عمل کرنے والا بنا دے۔